السلام علیکم سر، میرا نام زبیر ہے اور میں آپ کے اسکول میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، پرابلم کی اسپیلنگ غلط ہے بیٹا۔ تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ایگزام ہونے والے ہیں اور مجھ سے کوئی بھی سوال صحیح سے یاد نہیں ہو پاتا۔ تو سر مرسلین، عزائے کرم آپ میری رہنمائی فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ آیا میں کیا کروں کہ ایگزام میں پاس بھی ہو جاؤں اور سوال یاد نہ کرنے کی ٹینشن بھی نہ ہو۔ اچھا، یہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال کرا ہے اور میں نے جب اعلان کیا تھا کہ بچوں کے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی ہم نکالیں گے، تو عجیب سا سوال ہے۔ اب اس کا سوال کا جواب جو ہے کہ اچھا، اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات بہت لیندی ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں اس کو یاد کرنے میں ان کو بہت دشواری ہوتی ہے۔ رٹا لگا لینا مسئلے کا حل نہیں۔ میں جو آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں تمام بچوں کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد کسی کھلی فضا میں چلے جائیں۔ کھلی فضا میں مثال کے طور پہ کہیں جہاں پہ آکسیجن آپ کو وافر مقدار میں ملے، آپ کسی کھلی جگہ پہ جائیے اور ایسی جگہ پر جہاں پہ ہریالی ہو، دکھنے میں موسم بہت اچھا لگ رہا ہو، اور تہیہ کر لیں کہ روزانہ صرف ایک سوال آپ نے یاد کرنا ہے، اور وہ بھی یاد ایسے کرنا ہے سمجھ کر، رٹا نہیں لگانا ہے۔ اچھا، اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز، اگر کوئی بھی بکس وغیرہ کھول رہے ہیں تو اس سوال کو سب سے پہلے کہانی کی طرح یاد کر لیجئے، کہانی کی طرح اس کو پڑھ لیں۔ کہانی جیسے پڑھتے ہیں نا یا فلمیں دیکھتے ہیں، اس کی کہانی ہمیں فوراً دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے رٹا لگانا شروع کیا کہ قائد اعظم کے 14 نکات کون کون سے ہیں، آئندہ آئین وفا کی طرز کا ہوگا، یہ اگر رٹے لگانا شروع کر دیا آپ نے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ ایک دفعہ اگر آپ سمجھ کے پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی وہ یاد رہے گا۔ یاد رکھیں، ہم کمرہ امتحان میں جب داخل ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم جب پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں، تو پیپرز کے دوران، ایگزام کے دوران ہم اگر اپنے الفاظوں سے جواب لکھیں تو ایگزامنر اس کے نمبر ہم کو بڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے
کتابی الفاظ یوز کرے اور جو کتاب میں موجود ہے وہ چھاپ دیا یا اسی طریقے سے لکھ دیا تو ایگزامنر اس کے نمبر مائنس کر دیتا ہے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 1999 یا 1998 کا واقعہ تھا. میں آئیلیٹس کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا. اس دور میں آئیلیٹس تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا ہو رہا تھا. AEO پاکستان اور برٹش دو ادارے مطلب یہ کروا رہے تھے اور میرا موقف یہی تھا کہ میں یورپ کے کسی ملک میں چلا جاؤں گا. سو آپ تصور کریں کیونکہ یہ پیپرز آن لائن ہوتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ جب میں ایگزام دینے کے لیے بیٹھا تو ایک نارمل کرسی رکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر تھوڑے سے ریفریشمنٹ وغیرہ تھی, سلائس جوس اور چپس وغیرہ, کہ ایگزام کے دوران بچہ اٹھے نہ. سو ہوا یہ کہ میں دیکھ کے تھوڑا سا حیران و پریشان رہ گیا اس کمرہ امتحان میں کہ آیا جو ہے وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں تھا اور کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی نقل کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی. اس کا بیسک ریزن یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی گردن یوں کر کے گھما کے ذرا سا کسی سے پوچھنے کی کوشش یا کوئی نقل کرنے کی کوشش بھی کری تو آپ کے نمبر آٹومیٹکلی آسٹریلیا میں پیپر دے رہے ہیں آپ یہاں پہ کراچی میں پاکستان میں, اور آسٹریلیا میں آپ کے نمبر آٹومیٹکلی مائنس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر کرسی کے اوپر ایک پراپر کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کو پیپر کے دوران مکمل دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ تو چلے ہائی لیول کا ایک ایگزام تھا آئیلیٹس کا جو آن لائن ہو رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں بھلے پورا الف سے لے کے یہ تک کتابی الفاظ یاد ہیں یا رٹے لگائے ہیں, ہم نے رٹوں کو انگلش میں کہتے ہیں مڈل تھرو, تب بھی جو ہے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے الفاظوں میں پیپرز دیں. یاد رہے کہ پیپر کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, آپ نے وہ ٹائم اسپوائل نہیں کرنا, ضائع نہیں کرنا. جب میں آئیلیٹس کے پیپر دینے گیا تو ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوا اور سامنے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی اور وہ لڑکی اپنا لکھ رہی تھی اور میں اپنا کر رہا تھا کام. تو اچانک لڑکی, اچھا وہاں پہ کیونکہ آئیلیٹس انگلش کے پیپرز ہیں تو سبھی انگلش میں بات کرتے ہیں اور سب کو انگلش آتی ہے. تو آگے جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا پیپر دے رہی ہے اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے مجھ سے بولا ایکسکیوز می. تو میں نے بھی اس کو جواب دیا یس ایکسکیوز. سو اس نے مجھ سے کہا ایکسکیوز می سر would you like to help with me? So I said that yeah definitely I can help with you. What's your problem? So she says that sir I didn't do question number 2. So will you write down behind the answer sheet question paper? So I reply her that definitely I will write down, but you should write down question number 4 because up till now I didn't do question number 4. So she says that okay done, because question number 4 I know question number 4 and I have done question number 4, but I didn't do question number 2. So I was saying that okay you should write down behind the paper and then you will write down the whole answer. So you should fall down your paper and then I will pick, and I will fall down my paper, you will pick. So she says definitely it is a good idea and I will do this type act. So gradually she will do this type act
and she will fall down the paper, and after the falling down the paper, she says that you should also fall down the paper. I also did this step act. When I will fall down the paper, and she has picked up. She has picked up my paper, and I picked her paper. But I didn't write down any things. So now tell me, it is right work or wrong? Thank you.